السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے انڈین آرمی کی طرف سے امریکہ کے بنائے گئے M142 ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز میں انٹرسٹ کے بارے میں۔ ویئرز، حال ہی میں امریکہ نے رشیا اور یوکرین کے مابین جنگ میں یوکرینین آرمی کو اپنے سب سے بہترین اور ہائی ٹیک M142 ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز ڈیلیور کیے ہیں۔ ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی ڈیلیوری کے بعد اس جنگ میں پہلی بار یوکرینین آرمی رشیا کے اندر رشین آرمڈ فورسز کے ملٹری ٹارگٹس کو تابڑتوڑ حملے کرتے ہوئے ڈسٹروائے بھی کر رہی ہے۔ اس سے پہلے یوکرینین آرمی کا پورا فوکس صرف اپنے لینڈ کی ڈیفینسو آپریشنز اور مشنز پر ہی تھا، لیکن اب یوکرینین آرمی ان جیسے ایگریسو اور اٹیکنگ ویپنز کے حصول کے بعد رشیا کے اندر پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز کے ذریعے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ تابڑتوڑ حملے بھی کر رہی ہے۔ ان جیسے ایگریسو ویپنز کے حصول کی وجہ سے یوکرینین آرمی نے رشین آرمڈ فورسز کی یوکرین میں پیش رفت میں بھی کافی سستی پیدا کر دی ہے، اور ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے ذریعے یوکرینین آرمی نے رشیا کے اندر رشین آرمڈ فورسز کے کئی سپلائی ڈیپوز، ملٹری بیسز اور سپلائی چینز کو بھی ڈسٹروائے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی افادیت اور دشمن کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو دوری سے ہی پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے انڈین آرمی بھی ان امریکن ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ اس سے پہلے انڈین آرمی ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی کیٹیگری میں رشیا سے حاصل کردہ BM-90 اسمرک اور انڈیا کے DRDO کی طرف سے بنائے گئے پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو اپنی فلیٹ میں یوز کرتی آ رہی ہے۔ انڈین آرمی نے ان BM-90 اسمرک ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو رشیا سے ارلی 2000 میں ہی حاصل کیا تھا، جو کہ اب ٹیکنالوجی وائز کافی پرانے بھی ہو چکے ہیں۔ انڈین آرمی کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ ان BM-90 اسمرکس اور پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو کافی ہیوی ہونے کی وجہ سے چائنیز ماؤنٹینس ریجن میں ہیوی لفٹ کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فی الحال انڈین آرمی اپنے پرانے BM-21 ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو ہی چائنیز ماؤنٹینس ریجن بارڈر پر ہیوی لفٹ کر پا رہی ہے، لیکن ان BM-21 ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لمیٹڈ رینج ہونے کی وجہ سے ان کے راکٹس چائنیز ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک نہیں کر پاتے، جبکہ ان BM-21 سسٹمز کے کافی راکٹس دوران فائر انڈیا کی بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹکرا کر ہی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انڈین آرمی ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے، کیونکہ ان کے راکٹس کافی ہائٹ پر اڑتے ہوئے دشمن کے اڈوں پر پریسائز اٹیک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ ہائی مارس راکٹ سسٹمز انڈین لداخ بارڈر سے سیٹلائٹ نیویگیشن کو یوز کرتے ہوئے چائنیز فارورڈ ملٹری بیسز کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے بھی ڈسٹروائے کر سکیں گے۔ اور ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے وہیکل کی ماڈیولر ڈیزائن ہونے کی وجہ سے انڈین آرمی بآسانی چنوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان تمام ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو ہیوی لفٹ کرتے ہوئے انڈیا کے لداخ بارڈر پر بآسانی لے کے جا سکتی ہے۔ اور ان ہائی مارس راکٹ سسٹمز کی راکٹس کی سائز چھوٹے ہونے کی وجہ سے انڈین آرمی لداخ بارڈر پر ان راکٹس کی سپلائی چین کو بآسانی مینٹین بھی کر پائے گی۔ ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو آپریٹ کرنے کے لیے 3 گنر، 1 ڈرائیور اور 1 لانچر چیف کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ان وہیکلز کی میکسیمم آپریشنل رینج تقریباً 530 کلومیٹرز کی ہے، جبکہ ان وہیکلز کی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ آن روڈ 85 کلومیٹرز پر آور، جبکہ ان وہیکلز کی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ آف روڈ 55 کلومیٹرز کی ہے۔ اور ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز میں
امریکن آرمی کے لیے خصوصی بنائے گئے GMLRS اور ATACMS راکٹس کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے ذریعے اسمال سائزڈ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ان راکٹس کی گائیڈنس کے لیے GPS ایڈڈ انرشل نیویگیشن گائیڈنس سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ آفیشلی ان ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی میکسیمم فائرنگ رینج 300 کلومیٹرز کی بتائی گئی ہے، لیکن کچھ اندازے کے مطابق کہا یہ بھی گیا ہے کہ یہ ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز دشمن کے ٹارگٹس کو 500 کلومیٹر کے ٹارگٹس پر بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز ماؤنٹینس ریجنز پر 1,60,000 فٹ کی بلندی پر سے بھی دشمن کے ٹارگٹس کو اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹم اتنی بلندی پر رہ کے آپریٹ تو کر ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ ان پہاڑی علاقوں پر ہوا کا دباؤ کافی کم ہو جاتا ہے اور ان علاقوں پر ایئر کافی تھن بھی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز یہاں آپریٹ نہیں کر پاتے تھے۔ اگر انڈین آرمی امریکہ سے ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کو حاصل کر کے لداخ بارڈر پر ڈپلوائے کر لیتی ہے تو یقینی طور پر چائنیز آرمڈ فورسز کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی انڈین آرمی کھڑا کر سکتی ہے، اور ان ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی ڈائریکٹ فائرنگ اور سیٹلائٹ نیویگیشن کی پن پوائنٹ ایکوریسی کو دیکھتے ہوئے چائنیز آرمی اس ریجن میں اپنے فارورڈ ملٹری بیسز کو چھوڑنے پر مجبور بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلاتے چلوں کہ چائنیز آرمی کے پاس بھی ہائی ٹیک PCL-191 ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں، جن کی رینج ان ہائی مارس ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے مقابلے میں 700 کلومیٹرز کی ہے۔ تو اسی بات پر آج کی ویڈیو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں گی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔